اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ النساء کا دوسرا رکوع ہے اور یہ رکوع وراثت سے متعلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند رشتوں کی بنیاد پر وراثت کو طے کر دیا ہے۔ یعنی وراثت سے مراد یہ ہے کہ مرنے والے کی جو جائیداد ہے اس کی تقسیم کن کے درمیان ہوگی اور کن اصولوں پر ہوگی۔ پہلی بات ہے قرابت، یعنی قرابت سے مراد یہ ہے کہ جیسے اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، یہ اس بنیاد پر ان کے درمیان جائیداد کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو رشتہ بنتا ہے وہ بنتا ہے نکاح کی بنیاد پر، یعنی جیسے خاوند اور بیوی ہے، جیسے خاوند فوت ہو گیا تو بیوی کو حصہ ملتا ہے، یا بیوی فوت ہو گئی تو خاوند کو حصہ ملتا ہے۔ تو اسی طرح میت کی اولاد کو، ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، ان کو بھی رشتہ ملتا ہے۔ اور تیسرا جو حق ہے وہ اب ہمارے ہاں وہ موجود نہیں ہے، وہ ہے حق ولا۔ یعنی حق ولا سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا غلام تھا تو اس نے اپنے غلام کو آزاد کیا، تو آزاد کرنے والا اپنے غلام کا وارث بنے گا۔ تو یہ تیسرا حصہ ہے، یعنی تیسری قسم ہے۔ ایک قرابت ہے اور دوسری قسم ہے زوجیت، نکاح جس کو ہم کہتے ہیں، اور تیسرا ہے ولا۔ تو اسلام نے اس بنیاد پر اسے بیان کیا۔ اور چوتھی قسم بھی ہم بیان کر سکتے ہیں، اور وہ ہے اخوت، یعنی اپنا مسلمان بھائی ہے تو وہ جو وصیت کی بات ہم کرتے ہیں تو وہ وصیت کا معاملہ یہی ہے۔ یعنی احادیث میں جو بیان ہوتا ہے وہ 1/3 بیان کیا جاتا ہے، یعنی 1/3، کہ اس میں کوئی شخص وصیت کر سکتا ہے کہ بھئی یہ میرے مرنے کے بعد اتنا حصہ فلاں شخص کو، فلاں ادارے کو اور فلاں جگہ پر دیا جائے۔ تو 1/3 میں، 1/3 میں اس کی جو وصیت ہے وہ جاری ہوتی ہے۔ تو اس طرح گویا کہ یہ 4 تقسیم آپ کہہ لیجئے، 4 حصے یا 4 مقامات ہیں کہ جہاں پر اس کو لگایا جاتا ہے، مرنے والے کی وراثت کو، اور اس طریقے سے اسے تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم اس رکوع کی تلاوت بھی کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ، اور پھر جو سوالات ہیں تو ان سوالات کے جوابات کی طرف بھی ہم آتے ہیں۔ پہلی آیت ہم تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے یا تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں۔ وہ کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ فإن کن نساء فوق اثنتین، اور پھر اگر ہیں یعنی عورتیں 2 سے زیادہ، فلہن ثلث ما ترک، تو پھر ان کے لیے 2/3 ہے جو اس نے چھوڑا، یعنی مرنے والے نے۔ وإن کانت واحدۃ، اور اگر وہ ایک ہے یعنی ایک بیٹی ہے، تو فلہا النصف، تو پھر اس کے لیے نصف ہے، آدھا ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، یعنی اگر مرنے والا، اس کی اولاد ہے، اس نے پیچھے اولاد چھوڑی ہے، تو پھر اس کے جو والدین ہیں ان کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے اس کا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پھر اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور پھر اس کے جو والدین ہیں، ماں باپ ہیں، وہ اس کے وارث بنیں گے، کیونکہ اولاد نہیں ہے۔ تو لہٰذا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، جو تیسرا حصہ ہے وہ ماں کا ہے اور باقی پھر باپ کا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر اس کا بھائی ہے یعنی اس کے بھائی ہیں تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے، یعنی والدہ کے لیے۔ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِہَا أَوْ دَیْن،
بعد وصیت کے جو اس نے وصیت کی ہے، یا قرضہ کے، یعنی وصیت ہے، قرضہ ہے، وہ اس کو ادا کیا جائے گا۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے آبا اور تمہارے بیٹے یعنی اولادیں نہیں جانتی کہ تمہارے لیے زیادہ قریب بطور نفع کے کون ہے۔ فریدۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ اس پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ اب اس کے بعد جو سوال میرے سامنے ہے اس وقت، وہ اعتراض ہے یا یہ وہ سوال ہے جو اکثر طور پر آپ جانتے ہیں کیا جاتا ہے، تو خیر وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اور پہلا جو سوال ہے وہ ہے کہ رکوع کے آغاز میں وصیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا اصل عربی مفہوم کیا ہے؟ ہمارے ہاں اردو زبان میں مرنے والے کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے، اور خدا کے بارے میں جو حی لا یموت ہے، اس لفظ کا استعمال کیسا ہے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ وصیت کا لفظ ایک طرف تو ہم مرنے والے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ جو کوئی حکم جاری کر کے جاتا ہے یا کہہ کر جاتا ہے، تو دوسری طرف ہم اللہ کے لیے بھی یہاں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ تو واضح بات ہے کہ اردو میں جو استعمال ہوا وہ اپنے معنی اور مفہوم میں استعمال ہوگا، اور عربی کا اپنا معنی اور مفہوم ہوتا ہے، تو زبانوں میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب وصیت تین معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے حق میں مال کی وصیت کرنا، یعنی کہ کسی کے حق میں مال کی وصیت کرنا، کہ یعنی کہ جب میں مروں تو میرے مرنے کے بعد فلاں کو یہ میرا مال یا اس میں سے اتنا حصہ فلاں کو دیا جائے۔ ایک تو یہ معنی ہوتا ہے وصیت کا، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں کوئی وصیت کرنا، یعنی کسی سے کہنا کہ بھئی میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد میری اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرنا، تو یہ بھی وصیت کا معنی ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہ کسی اچھے کام کے لیے وصیت کرنا، یعنی حکم دینا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، تو وہاں پر ہم وصیت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت کی ہے، یعنی ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نماز ادا کریں، اچھے کام کریں۔ تو ان تین معانی میں یہ وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کو اس طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے کہ فلاں صورتحال جب پیدا ہوتی ہے تو اس میں یہ طریقہ تم نے اختیار کرنا ہے، اس کو بھی وصیت کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بوجھ، کوئی ذمہ داری، کوئی لائبلٹی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کسی پر ڈالنا، یہ بھی وصیت ہے۔ اور دوسرا جو پہلو ہوتا ہے وصیت میں، وہ خیر خواہی کا پہلو ہوتا ہے اور شفقت کا پہلو ہوتا ہے، کہ کسی کو آپ کوئی بات کہتے ہیں اس میں ایک شفقت ہے اور اچھے سلوک کی تعلیم ہے۔ اور تیسری بات اس میں اگر دیکھا جائے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، تو گویا کہ ایک لحاظ سے یہ اللہ کی طرف سے ایک عہد ہے، ذمہ داری اور معاہدہ ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو معاہدہ اور عہد اور ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے بارے میں عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے، اس سوال کا میں ذرا چاہتا ہوں کہ ذرا تفصیل سے میں جواب دوں، کیونکہ یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کا حصہ اسی آیت میں دگنا رکھا گیا، جبکہ لڑکیاں لڑکوں کی نسبت کمزور تصور کی جاتی ہیں، جس میں حقیقت بھی پائی جاتی ہے، خدا ہمیشہ کمزور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہاں ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہے جو مجھ سے پوچھا گیا اور بھیجا گیا مجھ کو۔ یہ سوال صرف یہ یہاں پر نہیں بلکہ اکثر طور پر، کیونکہ قرآن پاک کی جو یہ آیت ہے وراثت کے حوالے سے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک مرد کا جو حصہ ہے وہ دو عورتوں کے برابر ہے، تو چونکہ آغاز میں ہی اسی مسئلے کو بیان کیا گیا، تو پھر لوگوں کی طرف سے یہ سوال پوچھا بھی جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ مرد کو اتنا ملے گا جتنا دو لڑکیوں کو، دو بیٹیوں کو، دو عورتوں کو ملتا ہے، تو وہ ایک مرد کو مل رہا ہے، تو یہ زیادہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو ذرا اس سوال کو
میں چاہتا ہوں کہ ذرا تفصیل کے ساتھ میں بیان کروں. اس پر میں نے تحقیق بھی کی اور اس پہ لکھا بھی ہے میں نے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کے جو نکات ہیں یہ مکمل طور پر میں واضح کر دوں. ایک بات تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ اس آیت سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم میں عورتوں کا جو حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اصل معیار یہاں پر بنایا ہے، کرائٹیریا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ایک مرد کے برابر دو عورتوں کو ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دو عورتوں کے برابر ایک مرد کو ملے گا. تو یہاں پر یعنی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل جو حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں کا ہے اس کو اصل پیمانہ اور اس کو اصل معیار بنایا ہے. اور اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے پھر مردوں کا حصہ بیان کیا ہے. یعنی ترازو جسے ہم کہتے ہیں، میزان ہم جسے کہتے ہیں، کرائٹیریا جسے ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ عورت کے حصے کو بنایا ہے. یعنی للذکر مثل حظ الانثیین، یہ اللہ نے فرمایا یہاں پر. اسے یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ عورت کے لیے مرد کے حصے کا نصف ہوگا، آدھا ہوگا، یوں بھی کہا جا سکتا تھا. یا دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر حصہ ملے گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی نظر میں میراث میں لڑکی کا جو حصہ ہے، بیٹی کا، وہ اصل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو معیار بنایا، پیمانہ بنایا اور اس کو بنیاد بنایا. یہ تھوڑا سا آپ جس پہلو کو میں نے ابھی بیان کیا ہے، اگر اس پر آپ ذرا غور کریں گے تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی اور واضح ہوگی کہ یہ بڑی اہمیت کی بات ہوتی ہے کہ کسی چیز کو کرائٹیریا اور پیمانہ اور ترازو بنایا جائے. تو یہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو اہمیت دے کر اس کے حصے کو اللہ تعالیٰ نے ترازو بنایا اور اس حساب سے کہا کہ بھئی مردوں کو اس طرح ملنا چاہیے اور اس نسبت سے ملنا چاہیے. اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد کا دگنا یہاں پر کیوں رکھا گیا. آگے میں بتاؤں گا آپ کو کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پر تو یہاں اللہ نے بیان کر دیا کہ مرد کا دگنا ہے، لیکن بہت سے مقامات ہیں جہاں پر عورت کو مرد سے زیادہ بھی مل جاتا ہے، مرد کے برابر بھی ملتا ہے اور مرد سے کم بھی ملتا ہے. اب یہ دگنا کا جو معاملہ یہاں پر ہے وہ یہی ہے کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں مرد کو قوام فرمایا، الرجال قوامون علی النساء. تو قوام سے مراد یہی ہے کہ دین نے، اللہ نے مرد پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، یعنی معاشی کفالت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے. تو واضح بات ہے کہ جس پر معاشی کفالت کی ذمہ داری ہوگی تو اس کو زیادہ حصہ اسی بنیاد پر دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو معاشی پہیہ ہے وہ بھی چلتا رہے. تعلیمی اور تربیتی جو ذمہ داریاں اور سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کی ذمہ داری بھی مرد پر آتی ہے، تو لہٰذا عورت اس سے مستثنیٰ رکھی گئی ہے. اچھا، اب سوال فوراً ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ جی ہمارے معاشرے میں تو ایسا معاملہ نہیں ہوتا. دیکھیں، معاشرہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، لیکن اصل یہ دیکھا جاتا ہے کہ عقیدہ اور نظریہ اور جو مسئلہ ہے وہ اگر دین بیان کر رہا ہے تو وہ کیسے اس کو بیان کرتا ہے. ہمارے لیے یہ چیز زیادہ اہم ہوتی ہے. باقی دنیا میں آپ نے دیکھا کہ گزشتہ اقوام نے بھی اپنے دین کو چھوڑ دیا اور اپنے دین سے برگشتہ ہو گئے اور اپنے دین پر عمل نہیں کیا اور اپنی ہی روایات اور اپنی ہی رسوم اور رواج کو انہوں نے تشکیل دیا اور اس کو سوسائٹی میں عام کیا اور پھر اس کے مطابق زندگی گزاری اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو لیکن اللہ کے دین کا جو حکم ہے، جو مسئلہ ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. ہم بگڑ گئے تو یہ ہمارا قصور ہے، اس میں اللہ کے دین کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اللہ کا دین تو اپنی جگہ اسی طرح موجود ہے. اتفاق کی بات ہے، میں آج بھی کسی عرب عالم کا ایک بیان میں پڑھ رہا تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ بھئی گھر میں یعنی اپنی گھریلو زندگی میں مرد کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ عورت سے گھر کے کام کروائے، بیوی سے. تو یہ آج کے بھی مفتی سعودیہ کے ہیں، وہ آج بھی اس بات کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو بات بیان کی جاتی ہے یہ دین ہی کی طرف سے بیان کی گئی اور قرآن نے اس کو بیان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے ہمیں ان باتوں کا علم حاصل ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم نے جو مسئلہ دیکھنا ہوتا ہے وہ دین کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں دیکھنا ہے. باقی معاشرہ کیا کر رہا ہے، معاشرہ خود اس کا ذمہ دار ہے. میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، آپ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، لیکن مسئلہ ہم نے جو سمجھنا ہے وہ قرآن کی
روشنی میں اور قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر ہم نے سمجھنا ہے۔ تو اس لیے اسلام کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جو معاشی کفالت کی ذمہ داری ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرد پہ ڈالتا ہے۔ اس دنیا میں اور آخرت میں مرد ہی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے کہ اس نے ذمہ داری کو ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو اس پہلو سے بھی مرد کو عورت سے دگنا دیا گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے، اور پھر اسی جو یہ آدھا حصہ ہے اس کی تلافی بھی پھر اسلام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کیسے؟ وہ یہ ہے کہ بیوی کو شوہر خامند حق مہر دیتا ہے، اور یہ صرف اسی بیوی کا ہی حق ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ شادی میں ملنے والے جو نکاح میں تحفے تحائف ہوتے ہیں، مال و زر، وہ سب کچھ عورت کا حق ہوتا ہے۔ یعنی اسلامی نقطہ نظر سے اگر کہیں پر کوئی طلاق کا مسئلہ بھی آتا ہے تو عورت کو جو سسرال سے تحفے تحائف یا مرد کی طرف سے ملتے ہیں تو وہ ہرگز اس بات کا وہ حقدار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی عورت کو اس سے محروم کرے یا اس سے چھینے۔ اور پھر جائیداد وغیرہ بھی وہ سب اسی کا حق ہے۔ اور قرآن پاک جیسے ہم نے پہلے رکوع میں پڑھا تھا کہ وہاں پہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ تو قرآن پاک نے کہا کہ بھئی اچھے طریقے سے جو حق مہر ہے عورتوں کا وہ تم ان کو ادا کرو۔ ہاں، اگر وہ خوشی سے تمہیں کچھ اس میں سے چھوڑتی ہیں تو وہ تمہارے لیے جائز ہے، لیکن اس میں کسی قسم کا کوئی خاندانی دباؤ اور معاشرتی اور سماجی دباؤ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ آج ہمارے معاشرے میں وہ دباؤ ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسلام نے بالکل واضح طور پر علی الاعلان اس بات کو سورۃ النساء کے پہلے رکوع میں بیان کر دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، صحیح حدیث میں وعید سنائی ہے ایسے مردوں کو، خامدوں کو، کہ جو بڑے بڑے حق مہر تو مقرر کر دیتے ہیں لیکن نیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ جی ادا بھلا کس نے کرنا ہے، تو ایک دفعہ تو شادی ہونے دو پھر دیکھی جائے گی۔ تو یہ جو رویہ ہے اس کو شریعت میں بالکل کنڈم کیا گیا، اس کی مذمت کی گئی اور اس رویے کو پسند نہیں کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو تیسرا نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وراثت میں نسب کی اصل اہمیت ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ چار باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ ان میں پہلی کیا تھی؟ قرابت تھی، یعنی وہ نسب، اولاد، ماں، بیٹی، باپ، یہ جو رشتے یہ قرابت کے، یہ نسب کے ہیں۔ یہ اصول میں بھی ہیں اور یہ فروع میں بھی ہیں۔ اصول سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے دادا پر دادا اوپر تک جائے، اور فروع سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نیچے تک، جیسے پوتے پڑپوتے وغیرہ، یہ سارے۔ یہ تو ہو گئی قرابت یا اس کو نسب آپ کہہ لیجئے۔ اچھا، اب وراثت میں جو نسب ہے اس کی اصل یہ اہمیت ہے، لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ مرد کو زیادہ ملے۔ ممکن ہے کہ ایک عورت کی میت سے یعنی مرنے والے سے قریبی رشتہ داری ہو اور مرد کی جو میت سے دور کی رشتہ داری ہو، تو اب یہاں پر عورت مرد سے زیادہ ہی حصہ لے گی، یعنی قرابت کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر، کہ اس کا رشتہ اور اس کا جو تعلق ہے وہ مرنے والے سے زیادہ تھا۔ اب اسی طرح دیکھیے، اگر ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت مثال کے طور پر اپنے خاندان یعنی والد، والدہ، بھائی بہن وغیرہ سے حصہ پائے، اسی طرح اپنے خامند کے خاندان یعنی خامند سے بھی حصہ پائے گی، اپنے بیٹے سے بھی، بیٹیوں وغیرہ ان سے بھی حصہ پاتی ہے۔ اچھا، اب 6 وارث ہیں جو کسی بھی صورت میں میراث سے محروم نہیں ہوتے، یعنی 6 وارث جو کسی صورت میں بھی میراث سے محروم نہیں ہوتے۔ اب اس میں 3 مرد ہیں اور 3 عورتیں ہیں، یعنی شوہر ہو گیا، بیٹا ہو گیا، باپ ہو گیا، یہ کسی صورت میں بھی وراثت کے حق سے محروم نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح 3 عورتیں یعنی بیوی، بیٹی اور ماں، یہ بھی، یعنی ایسا نہیں ہے، یہ چوتھا نقطہ میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ شوہر، بیٹا، باپ، ان تینوں کو تو مردوں کو مل رہا ہو لیکن بیوی کسی جگہ محروم کر دی جائے یا بیٹی کو محروم کر دیا جائے، ماں کو محروم کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی نسب میں جہاں مرد 3 موجود ہیں وہاں پر یقینی طور پر 3 عورتیں وہ بھی موجود ہیں، ان کو بھی ان کا حصہ مل رہا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح 5واں نقطہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اصحاب الفروض ہوتے ہیں، اسبا ہوتے ہیں اور فروض ہوتے ہیں۔ اچھا، اصحاب الفروض یعنی یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے حصے کی جو مقدار ہے اس کو قرآن اور سنت نے اس کو بیان کر دیا ہے، جن کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی، جیسے شوہر ہے،
جیسے بیٹا ہے، باپ ہے، بیوی، بیٹی، ماں وغیرہ، یہ ساری اصحاب الفروز میں یہ ان کو شامل کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حصوں کو، یعنی فروز ابھی ہم نے پڑھا فریدۃ من اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے حصہ مقرر ہے. تو فریدہ یعنی جیسے نماز ہم فرض کہتے ہیں، تو فرض کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مقرر کر دی اللہ تعالیٰ نے، لازم کر دی. تو اسی طرح اصحاب الفروز جب ہم لفظ بولتے ہیں، فروز والے یعنی جو حصہ مقرر ہے وہ حصہ رکھنے والے، وہ اصحاب الفروز ہے. اب ان کے حقداروں میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں دگنا ہے. یعنی اگر آپ اس کو ذرا دیکھیں گے گہرائی کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ، تو یہاں پر عورتوں کی جو تعداد ہے وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا، اب چھٹی بات وہ یہ کہ متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں عورتوں کا حصہ مرد کے برابر ہے. یعنی متعدد کئی مقامات ایسے ہیں جہاں عورت کا حصہ مرد کے برابر ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پر نرینہ اولاد کی موجودگی میں ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. ابھی ہم نے پڑھا یہاں پر ابھی اس پہلی آیت میں کہ ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. میت کے اصول یعنی باپ دادا اور فرو بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی نہ ہو، اور اس کے اخیافی بہن بھائی یعنی ماں شریک، تو سب ایک تہائی میں برابر کے حصے دار ہوں گے. بعض صورتوں میں حقیقی بہن اتنا حصہ پاتی جتنا حقیقی بھائی حصہ پاتا ہے. یعنی قرآن مجید کی جو صرف ایک آیت اور ایک مقام ہے جس پر اعتراض ہم کرتے ہیں کہ ذاکری مثل حظ الانثیین، یہ تو خاص ایک جگہ ہے نا کہ بیٹا ہے، تو وہاں پر کہا کہ بھئی دو بیٹیاں جتنا حصہ پائیں گی اتنا ایک بیٹے کو ملے گا. لیکن کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر حقیقی جو بہن ہے وہ اپنے حقیقی بھائی کے برابر حصہ پاتی ہے. اب اس کے بعد جو ساتویں بات جو اس حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جو چند صورتیں ایسی ہیں جہاں پر عورت مرد سے نصف آدھا حصہ پاتی ہے. ایک تو اولاد اور شوہر یا بیوی کی عدم موجودگی میں ماں کا حصہ ایک تہائی ہے، اور بقیہ جو ملتا ہے وہ باپ کو ملتا ہے. یعنی ایک تہائی یہاں پر یہ مرد سے آدھا عورت کو یہاں پر مل رہا ہے. اور دوسری صورت کیا ہے؟ میاں بیوی میں سے کوئی ایک وفات پا جاتا ہے اور دوسرے کو چھوڑ جائے تو عورت یعنی بیوی کا حصہ مرد یعنی شوہر کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے. یہ دوسرا مقام ہے. تیسرا ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد بیٹے بیٹیاں یا پوتے پوتیاں تا آخر یعنی نیچے تک چلے جائیں آپ، تو ان کے درمیان میراث اس طرح تقسیم ہوگی کہ ہر ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا. یہ تیسرا مقام ہے. اس طرح اگر میت کے حقیقی یا باپ شریک بھائی بہن ہو تو ان کے درمیان بھی میراث اس طرح تقسیم ہوگی کہ ہر مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا. یہ جو باپ شریک ہم کہتے ہیں یا ماں شریک، یعنی عربی زبان میں اخیافی اور اللاتی یہ الفاظ ہم اس کے لیے بولتے ہیں. اخیافی ہوتے ہیں کہ ماں شریک جیسے ہوتے ہیں، یعنی ماں کی اولاد پہلے بھی تھی، پھر اس نے دوسرا نکاح کیا، اب دوسرے نکاح سے بھی بچے ہوئے خامن سے، اب وہ ماں شریک ہو گئے بچے. اور اسی طرح باپ کی بھی مثال جب بنتی ہے تو وہاں پر اللاتی کا لفظ بولا جاتا ہے. اچھا، اب یہ یعنی دوسرے سوال کے جواب میں نے یہ ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ بہت سے مقامات ہیں کہ جہاں پر عورت کو مرد کے برابر مل جاتا ہے، کئی مقامات ہیں جہاں پر عورت کو مرد سے زیادہ بھی ملتا ہے، اور 3-4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر عورت کو مرد سے کم ملتا ہے. اور جہاں کم ملتا ہے وہاں پر میں نے ایک لاجک آپ کے سامنے رکھی، ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھا کہ اسلام ذمہ داری مرد کے سپرد کرتا ہے، شوہر کے سپرد کرتا ہے، خامند کے سپرد کرتا ہے. تو واضح بات ہے کہ ایک نظام چلانے کے لیے، ایک ادارہ قائم رکھنے کے لیے، اس میں واضح بات ہے کسی کو باہر کی ذمہ داری دی جاتی ہے، کسی کو گھر کے اندر کی ذمہ داری دی جاتی ہے. اسلام نے اس کو بڑے خوبصورتی سے اس کو تقسیم کر دیا، اس ذمہ داری کو. اس بنیاد پر جب ذمہ داری تقسیم ہوئی، جس کے ذمے زیادہ معاشی ذمہ داریاں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو وراثت میں بھی اسی حساب سے حصہ دیا ہے تاکہ وہ اپنی جو معاشی ذمہ داریاں ان کو بہتر طریقے سے چلا سکے. تو یہ چند پہلو تھے جو میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھے. اب اس کے بعد جو تیسرا سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کا حکم تقسیم وراثت سے پہلے دیا گیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟
اب دیکھیے جو مرنے والا ہے اس کے تین چیزیں ہیں. ایک تو ہے تجہیز و تکفین. اس کی تجہیز و تکفین اگر کوئی نہیں کر سکتا تو پھر واضح بات ہے کہ اس کے مال سے جو اخراجات ہوں گے وہ کیے جائیں گے. اگر کوئی اور کرتا ہے، اب تو خیر اس طرح کے مسئلے کم ہی ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، یا وہ مرنے والا خود بھی پہلے کچھ نہ کچھ انتظام. ہمارے معاشرے میں ایک رویہ ہے، طریقہ ہے، کئی لوگ ہم نے دیکھیں جو آب زمزم سے دھویا ہوا کفن اپنے لیے رکھتے ہیں کہ جب ہم مریں تو ہمیں اس میں کفن دیا جائے. اور اسی طریقے سے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے لیے زمین بھی خاص کر کے جاتے ہیں کہ بھئی یہ زمین جو ان سی ہے یہ میری قبر یہاں پر بنائی جائے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ پیسے بھی پس انداز کر کے جاتے ہیں تاکہ بچوں پر بوجھ نہ بنے، کسی اور کی ذمہ داری نہ ہو، تو وہ اپنے لیے 1,00,000 2,00,000 5,00,000 جتنے بھی ہیں وہ سارا اپنا انتظام ایک طرف کر کے جاتے ہیں کہ بھئی یہ پیسے ہیں جو ہماری تجہیز و تکفین پر لگائے جائیں. میں نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح ہی دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کفن بھی رکھا کہ بھئی آب زمزم سے دھلا ہوا، کہ یہ بزرگوں کی اپنی ایک عقیدت ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو اس بنیاد پر وہ ایسا کر کے جاتے ہیں. تو وہ آب زمزم سے دھلا ہوا کفن ہے، اور پھر کچھ پیسے بھی رکھ کر گئے کہ بھئی یہ پیسے ہیں کہ اگر ضرورت ہو ہماری تجہیز کے لیے، تکفین کے لیے، یا جیسے لوگ رشتہ دار آتے ہیں تو ان کے اخراجات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں. اچھا کئی بزرگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہماری اولاد اس طرح کی ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ ہمیں بعد میں رو لیں، اور عزت کے ساتھ ہمارا جنازہ ہو جائے، عزت کے ساتھ ہماری تدفین ہو جائے. ایسی بدبخت اولاد بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ جو بعد میں جنازہ پڑا بھی ہو تو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، یا تدفین بھی ہو جائے تو پھر بھی آ کر لڑ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کون خرچہ کرے، کس نے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. تو ایسے بھی گھروں میں، خاندانوں میں معاملات ہوتے ہیں. لیکن یہ تجہیز و تکفین اگر نہیں ہے سارا سسٹم تو واضح بات ہے کہ پھر وہ مرنے والے کی ہی جائیداد سے، دولت سے، وراثت سے اس کو نکالا جاتا ہے. اور قرض کی ادائیگی بھی ہے. قرض کی ادائیگی اس کا اسلام میں بہت زیادہ زور ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم پر اگر کسی کی کوئی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور استطاعت دے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو ادا کر کے دنیا سے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کا جنازہ نہیں پڑھا. اور کیوں نہیں پڑھا؟ یہ احساس دلانے کے لیے آپ نے نہیں پڑھا کہ بھئی دیکھو یہ شخص دنیا سے جا رہا ہے اور انسانوں کی، مخلوق خدا کا حق اس کے پاس ہے اور اس نے وہ حق ادا نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقروض کا جنازہ لایا گیا، آپ علیہ السلام نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. تو یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی حساب و کتاب رکھنا چاہیے، اور بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے اگر استطاعت اور طاقت نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے کہ کسی کا حق ہم دنیا سے لے کر جائیں، اپنی قبر کو بھاری کریں اور وہاں پر اندھیرا ہو اور ہمارے لیے تکلیف کا باعث اور عذاب کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ اس موت سے بھی محفوظ رکھے اور اس عذاب اور اس سزا سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور تیسری بات ہوتی ہے وصیت. اب وصیت کے بارے میں ہمارے ہاں جو ہمیں احادیث میں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو وصیت ہے وہ کل جو ترکہ اور وراثت بنتی ہے اس میں 1/3 1/3 اس میں اس کا نفاذ ہوگا. اب کچھ باتیں بیان کی گئی، وہ ایک تو یہ ہے کہ وصیت ناجائز کام کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اور قرض کی ادائیگی کے بعد یعنی اس کو ادا کرنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے جو بعد میں اگر کوئی قرض خواہ ہے، مثال کے طور پر کوئی چلا گیا اور اس کے پاس اگر اتنے پیسے نہیں تھے، اور اگر تھے تو اس میں برابر تقسیم نہیں ہو سکتا، یا قرض خواہوں کو پوری رقم نہیں مل سکتی، تو پھر یہاں پر جو قرض خواہ ہیں ان کو چاہیے کہ بھئی وہ معافی کا اور عفو و درگزر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے وہ معاف کر دیں جو وصیت ہے. اچھا اب اس کے بعد جو سوال نمبر 4 ہے، چونکہ اس کی جو آیتیں ہیں وہ صرف 2-3 آیتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب اندازہ کیجئے کہ اختصار کے ساتھ بیان کیا اور دریا کو کوزے میں اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، یعنی علم وراثت کو اور وراثت کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے رکوع میں بیان کر دیا ہے. اب اس سے متعلق جو سوالات میرے سامنے آ رہے ہیں میں اس پہ بات کر رہا ہوں. چوتھا سوال میرے پاس یہ ہے کہ وصیت کو بھی تقسیم وراثت سے قبل
پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ وصیت کل مال کے کتنے حصے میں کی جا سکتی؟ احادیث میں ایک ثلث تک وصیت کو محدود کر دیا گیا۔ اس کی حیثیت اخلاقی یا قانونی یا سماجی اور اخلاق کا اعتبار ہوگا۔ اب اس حوالے سے ہمارے فقہائے کرام کا نقطہ نظر بڑا مختلف ہے، وہ میں آگے جا کر اس کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر مال کی وسعت آپ کے پاس موجود ہے پھر تو آپ وصیت کیجئے، اگر وسعت نہیں ہے تو پھر نہ وصیت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بہتر ہے کہ اگر مال کم ہے تو پھر اپنی اولاد کے لیے رہنے دو، کہ اس طرح دنیا سے نہ جاؤ کہ بھئی جو وصیت کر دو سارے مال کی یا ایک تہائی مال کی بھی وصیت کرو تو پیچھے بچے ہی کچھ نہ اولاد کے لیے۔ تو بہتر یہ کہ اولاد مانگتی پھرے، اس سے بہتر ہے کہ اولاد کے لیے تم اپنے مال کو چھوڑ کر جاؤ۔ تو قرآن پاک کی جو یہ آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ تم پر لازم کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، ان تارک خیرا، اگر وہ چھوڑے خیر یعنی اچھا مال چھوڑ کر جاتا ہے، تو للوصیۃ للوالدین والاقربین، تو وصیت ہے تو یعنی پھر وصیت ہے، تو وہ چھوڑ کر جو جاتا ہے ان طرح کا خیرہ یعنی جو مال چھوڑ کر جا رہا ہے والدین کے لیے اور اقربین کے لیے، تو وہ اگر اچھا ڈھیر سارا مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو پھر تو وصیت اس پر ہے۔ تو اگر اس طرح مال چھوڑ کر نہیں جا رہا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ وصیت نہ کرے۔ حقاً علی المتقین، اور یہ متقین پر حق ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس میں وصیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ جو خیرہ کا لفظ ہے، عربی زبان میں خیر کا لفظ مال کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ڈھیر سارا مال جب ہو تو تب ہی انسان کو وصیت کرنی چاہیے۔ اگر ڈھیر سارا مال نہیں ہے اور پتہ ہے کہ اگر میں وصیت کر دوں گا تو پیچھے بچے گا کچھ نہیں، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ وصیت نہ کرے۔ اب دیکھ لیجئے کہ میں چند فقہا کا جو نقطہ نظر ہے اس کو بھی بیان کرتا چلوں۔ حنفی جو نقطہ نظر ہے یعنی امام ابو حنیفہ اور بعد میں آپ کے آنے والے جو شاگرد ہیں، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مستحب ہے، یعنی یہ بعد نے تو واجب بھی کہا لیکن فقہ حنفی میں اس کو مستحب قرار دیا گیا، یعنی استحباب ہے، اچھی بات ہے کہ اگر وہ کرے۔ اچھا، غیر مستحب کب بنتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب مال تھوڑا ہے تو پھر مستحب نہیں ہے، یعنی پھر وہ اچھا عمل نہیں رہتا کہ مال تھوڑا ہے پھر وہ وصیت کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ ان کی عیادت کو گئے تو ان کی طبیعت خراب تھی، یعنی ایسے لگتا تھا کہ جیسے دنیا سے جانے والے، تو آپ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے پاس مال ہے تو کیا سارا میں وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تو کہا کہ بھی میں یعنی ایک چوتھائی کر دوں؟ فرمایا نہیں، رہنے دو اپنے، کیونکہ فقط ایک بیٹی تھی حضرت سعد کی۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آدھا کر دوں؟ تو آپ نے اس سے بھی منع کیا۔ پھر آپ نے 1/3 کی آپ نے اجازت دی، ان کو نصیحت کی کہ آپ 1/3 جو ہے چلیں وہ آپ اللہ کی راہ میں کر دیں، یعنی اس کی وصیت کر دیں، باقی اپنی بیٹی کے لیے رہنے دیں۔ حالانکہ ایک بیٹی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک بیٹی کے لیے بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی چلو آدھا تم وصیت کر دو، بلکہ 1/3 آپ نے اجازت دی، باقی کہا کہ بھئی اپنے اس کے لیے رہنے دو۔ وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑا تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انہیں مفلس چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ ایسے لوگ بھی دیکھے ہم نے، یعنی والد جو ہیں وہ جان بوجھ کر اولاد ان کی زندگی میں اگر نافرمانی کرتی، ان کا خیال نہیں کرتی، تو وہ اپنی زندگی میں پھر یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ اپنے مال کو یعنی دوسروں کے لیے وقف کر دیا، وصیت کر دی، اولاد کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ اولاد جس طرح بھی سلوک کرے وہ اللہ کے ہاں اس کو اس کی سزا ملے گی، اللہ پوچھے گا، لیکن والدین کو بہرحال یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کو مفلس اور بھوکا اور ہاتھ پھیلانے کی حالت میں چھوڑ کر نہ جائے۔ اب اس کے بعد یہ حنفی نقطہ نظر میں نے آپ کو بتایا۔ امام شافعی یعنی شوافی کے نزدیک یہ کہ وصیت کے سنت مؤکدہ ہونے پہ اجماع ہے، کونسنسس ہے، یہ امام شافعی کے نزدیک، یعنی سنت مؤکدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید آپ نے فرمائی۔ اور احتیاط اور نیکی کی بات یہ ہے کہ ہر وقت وصیت لکھی ہو،
یہ امام شافعی یعنی فقہ شافعی میں یہ ہے کہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وصیت ہر وقت لکھی ہو، اور کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت موت آ جائے، تو وصیت لکھی جائے، لکھ کے رکھی جائے، کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے، اور اس کے سنت موقدہ ہونے پہ اجماع ہے، کونسنسس ہے علماء کا۔ اچھا، اب حنبلی جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب صرف اس پر ہے کہ جس نے قرض دینا ہو، اس کے پاس کسی کی امانت ہو، یا اس پر کسی چیز کا ادا کرنا لازم ہو، تو تب واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو واجب جو ان سے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی اگر کسی کا قرض دینا ہے تو پھر وہ وصیت کرے کہ بھئی یہ جو قرض ہے یہ میرے بعد ادا کیا جائے، تو پھر اس کی وصیت پر عمل کیا جائے، کیونکہ اب عمل کرنا واجب ہو جائے گا، اب یہ مستحب نہیں رہے گا۔ واجب اس لیے ہو جائے گا کہ چونکہ اس پر لازم اور فرض ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی یا کوئی بھی انسان ہے اس کا حق دے کر جائے دنیا سے، ورنہ اس کے بارے میں اللہ کے بارگاہ میں وہ جواب دہ ہوگا۔ دیکھیے، کوئی کسی یتیم خانے کو دے دیتا ہے، یہ کوئی اس پر فرض نہیں ہے، ہسپتال کو دیتا ہے، کوئی فرض نہیں ہے، اور کسی ادارے کو دیتا ہے، کوئی اس پر واجب نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس پر۔ ہاں، یہ جو قرض ہے یہ اس پر واجب ہے، تو لہٰذا وصیت اس حوالے سے پھر اس پر لازم اور اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، مستحب امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ کہتے ہیں مالدار شخص کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس میں سے وصیت کرے، اس سے وجوب کا حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا غیر وارث کے حق میں وصیت کرنا مستحب ہے۔ اب جو یہ وارث کا معاملہ ہے، ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ لا وصیت علی وارث، کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ واضح بات ہے کہ یہاں پر وارث سے جو مراد ہیں وہ وارث ہیں کہ جن کو پہلے ہی ایک حق مل رہا ہے، تو پھر جیسے بیٹا ہے، بھائی ہے، یا انسان کی بیوی ہے، یا اور افراد ہیں جن کا حق اللہ تعالیٰ نے، اصحاب الفروض جس کو میں نے کہا کہ جن کا حق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا۔ ہاں، ایک صورت یہ بن جاتی ہے کہ وصیت اس کو بھی ان میں سے بھی دی جا سکتی ہے کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے خدمت میری زیادہ کی ہے اور میرے ساتھ ان کا زیادہ تعلق رہا ہے، اور اب یہ اپنے قبیلے کی وجہ سے، اپنے کنبے کی وجہ سے، اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے جو اس کو وراثت میں مل رہا ہے یہ اس کو کم پڑ رہا ہے، یعنی ایک بیٹا ہے کہ جس کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے جس کے 6 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے کہ جو کم عیال دار ہے، بچے تھوڑے ہیں اور اس کی کمائی زیادہ ہے، انکم زیادہ ہے، ایک بچہ وہ ہے کہ جس کی کمائی کم ہے اور اس کی معاشی ذمہ داریاں زیادہ بن جاتی، تو پھر اگر وصیت میں اگر کسی اس طرح کے بچے کو دے دیا جائے، یا بھائی کو یا بہن کو یا کوئی بھی دور کا رشتہ دار ہے کہ بندہ دیکھتا ہے کہ بھئی جیسے کئی انسان کے رشتہ دار دور کے ہوتے ہیں، وہ خدمت کے لیے انسان کے پاس رہتے ہیں، جیسے کوئی کزن کا بچہ ہو گیا یا کوئی شخص ہے، تو وہ اپنی جوانی بھی کئی دفعہ لوگ دے دیتے ہیں، خدمت میں وقت گزارتے ہیں ایک بزرگ کی، تو جب وہ بزرگ دنیا سے جاتا ہے یا اس سے پہلے وہ وصیت کر کے اس کے لیے جاتا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے وہ، یعنی وارث کے لیے بھی اس پہلو سے وصیت ہو سکتی ہے اور غیر وارث کے لیے بھی اس پہلو سے وصیت کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب اس کے آگے یعنی یہ ابھی جو میں نے ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جو وارث ہے کیا اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، یہ میں اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا واضح کر دوں۔ یعنی اگر کسی نے ایک وارث کے حق میں وصیت کی اور باقی ورثاء نے اس کی اجازت دے دی، یعنی ایک وارث ہے اور اس نے اس کے حق میں وصیت کر دی ہے، اور باقی جو ورثاء ہیں اگر انہوں نے اجازت دے دی تو پھر وہ وصیت اس کے حق میں نافذ ہو جائے گی۔ یہ بھی فقہا میں سے کسی کا یہ نقطہ نظر ہے، ایک یہ بات ہوگی۔ اور دوسری یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی وارث کے حق میں وصیت جائز ہی نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں اہل سنت کا نقطہ نظر ہے، اور موجودہ جو ڈومینیٹ کرتا ہے نقطہ نظر وہ یہی ہے۔ اگر آپ کسی جامعہ میں جائیں گے، ان سے آپ کہیں گے، وہ کہیں گے جی لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے تو وصیت ہے ہی نہیں، کسی صورت میں بھی کچھ نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ وہ نقطہ نظر ہے کہ کسی صورت میں بھی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ ایک نقطہ نظر کیا ہے کہ وصیت اگر کی ہے وارث کے لیے تو جو باقی ورثاء پہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر وصیت نافذ ہو جائے گی، اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو پھر وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اچھا، اب جو تیسری رائے ہے یہ یعنی جس پر میں نے ابھی بات کی ہے وہ ہے جعفری اور زیدی فقہا، یعنی جن کا تعلق اہل تشیع کے ساتھ ہے، اور
امام جعفر اور امام زید جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی جو فقہ ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں جائز ہے وصیت وارث کے لیے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ورثاء اس کو اگر اپنی کنسنٹ کا، اپنی رضا کا اظہار کرتے ہیں تو تب وہ جاری ہوگی، یا بالکل جاری نہیں ہونی چاہیے، یا یہ ہے کہ جو ورثاء اجازت دیتے ہیں وصیت ان کے مال میں سے نکال لی جائے گی، پوری نافذ کر دی جائے گی. جو اجازت نہیں دیتے ان کے مال سے، ان کے ترکہ سے، ان کے حصے سے نہیں لی جائے گی. یہ مختلف مسائل ہیں. لیکن جو زیدی اور جعفری فقہا ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی ہر صورت میں وارث کے حق میں بھی وصیت ہو جائے گی اور یہ جائز ہے، اور کوئی وصیت منسوخ نہیں کی جا سکتی. یعنی یہ بھی ایک نقطہ نظر، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جیسے اب میں نے آپ سے یہ بات کہی ہے کہ بھئی وارث کے حق میں بھی وصیت ہو سکتی ہے. جیسے کوئی بیٹا کمزور ہوتا ہے، بندہ اس کو شرعی حق اگر اس کو سہولت نہیں دے رہا، اس کو خوشحال نہیں کر رہا، اس کے مسائل کو حل نہیں کر رہا، تو باپ اپنی جو وصیت ہے وہ اس کے حق میں کر سکتا ہے. تو آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں پھر شور اٹھتا ہے، اختلاف کیا جاتا ہے، دیکھیں جی انہوں نے یہ بات کیا کہہ دی. حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی، یہ ہمارے اپنے فقہا نے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جعفری اور زیدی فقہا جو ہیں ان کے نزدیک وارث کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے. یعنی یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی غیر اسلامی نقطہ نظر نہیں ہے، غیر دین نقطہ نظر نہیں ہے، یا خلاف دین نہیں ہے. یہ علماء میں یہ رائے، فقہا میں یہ رائے موجود رہی ہے. اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. تو اچھا، اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہے نا 1/3 کا مسئلہ، یعنی 1/3 کا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وارث کے حق میں ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 1/3 سے بھی زیادہ کی وصیت وہ کر دیتا ہے، یعنی 1/3 سے بھی زیادہ کی وصیت کر دیتا ہے، وہ آدھے مال کی وصیت کر دیتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ورثاء پر کہ اگر ورثاء اس کی اجازت دیں گے تو یہ وصیت نافذ ہو جائے گی، اگر وہ نہیں دیتے اجازت تو پھر 1/3 تک ہی اس کو نافذ کیا جائے گا. یعنی مثال کے طور پر ڈھیر سارا مال ہے، دولت ہے، بینک بیلنس ہے، جائیدادیں ہیں، زمینیں ہیں، پلاٹ ہیں، مکانات ہیں، بہت کچھ ہے. اگر وہ اس نے وصیت 1/3 سے زیادہ کی کر دی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پیچھے جو ورثاء ہیں ان کو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ابا جی نے اگر یہ وصیت کی ہے 1/3 سے زیادہ کی، یہ نافذ کر دو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، اتنا کچھ تو ہے ہمارے پاس. ہاں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اتنا مال دولت نہیں، یا ویسے ہی ان کا حق ہے، بے شک تو ڈھیر سارا پہاڑوں جتنا سونا بھی ان کے پاس ہو، وہ وارث ہیں، وہ حقدار ہیں، وہ اگر وصیت کو 1/3 سے زیادہ نافذ نہیں ہونے دینا چاہتے تو بے شک ان کی بات کو پھر مانا جائے گا. اب اس کے بعد جو 5واں سوال کیا گیا وہ یہ ہے کہ جی جو یہ وصیت کے حوالے سے جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، 1/3 یا 1/3 تک محدود کیا گیا، ان احادیث کی نوعیت کیا ہے، یعنی یہ کس درجے کی حدیثیں. دیکھیے یہ صحیح حدیثیں ان کو محدثین نے ان کو بیان کیا ہے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی اپنا مسئلہ لے کر آتا تھا تو آپ علیہ السلام نے اس کے حالات اور اس کا ماحول، اس کا پس منظر، اس کی صورتحال کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک رائے دی ہے، آپ نے ایک فتویٰ دیا ہے، آپ نے ایک رہنمائی کی ہے. تو وہ حدیث صحیح بھی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کہ اس سے اس حکم کو ہم اخذ بھی کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص آ کر سوال کرتا ہے اس کو دیکھ کر اس صورتحال کے مطابق آپ نے اس کو گائیڈ کیا اور اس کی رہنمائی اس کی ہے. اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک چیز ہمیشہ کے لیے وہ اٹل ہو گئی، فیصلہ کن ہو گئی اور اس کو ہر صورت میں آپ نے اختیار کرنا ہے. اب اس کے بعد جو سوال نمبر 6 ہے وہ یہ کہ اولاد کی موجودگی میں بیوی کا 8واں حصہ ہے، بیوی جو دن رات اور ہر خوشی اور غم کے ساتھ ہوتی ہے، کیا یہ حصہ کم نہیں رکھا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اگر اولاد نہ ہو تو بیوی کو 4تھا حصہ ملتا ہے. اور پہلے میں اسی اعتراض کو ہی سامنے رکھ کر میں جواب بڑی تفصیل کے ساتھ سوال نمبر 2 کے جواب میں دے چکا ہوں، اور اسی لیے میں نے دیا کہ تاکہ جو مختلف ہمارے ذہنوں میں اشکالات پیدا ہوتے ہیں، اعتراضات اور سوالات پیدا ہوتے ہیں، میں ان کو ایک ہی دفعہ ایڈریس کر دوں.
تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بھئی اس سوال کا میں جواب سنوں تو وہ دوبارہ اس آڈیو کو سن سکتا ہے. میں نے وہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بتا دی ہے کہ عورت کو کئی جگہ پہ مرد سے کم ملا، کہیں پر مرد سے زیادہ ملا، اور کہیں پر مرد کے برابر ملا. اور رمضان المبارک میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا تھا. پتہ نہیں کتنے مقامات ہیں اور کتنے اوقات آپ کہہ لیجئے یا صورتحال آپ کہہ لیجئے جہاں پر عورت کو مرد سے کہیں زیادہ ملتا ہے. تو لہٰذا اس سوال اور اس اعتراض کا جواب میں نے دے دیا. اب اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے. اگر کسی کے ہاں، بلکہ سوال نمبر 8 کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کلالہ سے کیا مراد ہے. کلالہ کی صورت میں بہن بھائی اور دوسرے رشتہ داروں میں رشتوں میں تقسیم وراثت کی نوعیت کیا ہے. اگر بہن بھائی کے لیے ایک ثلث ہے تو باقی کا وارث کون ہے. دیکھیے کلالہ کون ہے. پہلی تو بات یہ کہ سورۃ النساء میں اس مقام پر تھوڑا سا اس کو بیان کیا گیا، باقی سورۃ النساء کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. کلالہ وہ مرد یا عورت جس کی اولاد نہیں ہوتی اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہیں ہوتے، کلالہ وہ کہلاتا ہے. یعنی نہ اس کا اصول میں سے کوئی ہے نہ فروع میں سے کوئی ہے. یعنی اصول میں سے یعنی ماں باپ، آگے دادا اور اس طرح کر کے پردادا وغیرہ وہ بھی نہیں، اور نیچے تک بھی کچھ نہیں. اگر ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. اب دیکھیے یہاں پر بیان برابر کا ہو گیا. اور بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو کل وراثت کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے. یعنی باقی 5/6 ہے یا 2/3 جو بچے ہیں ان میں اگر کوئی اور وارث موجود جیسے بھتیجے بھتیجے وغیرہ ہوں گے تو اس کو پھر حصہ ملے گا، ورنہ اس پوری ملکیت سے متعلق اس شخص کی وصیت جو ہے اس کو اس کا کرنے کا حق ہوگا. یعنی یہ جو کچھ بیان میں نے کیا ہے اس میں تقسیم کی جائے گی، اور اس کے علاوہ اگر جائیداد بچ جاتی ہے تو پھر وہ جو وارث ہے یعنی جس کی وہ جائیداد ہے اس کو حق ہے کہ وہ اپنے اس پورے مال میں پھر وصیت کر کے جائے. یہ کلالہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا مختصراً کہ نہ اصل اور نہ فرع، یعنی نہ اوپر کوئی ہوتا ہے ماں باپ وغیرہ کوئی نہیں، اور نیچے اپنی کوئی اولاد بھی نہیں، اور صرف اپنے بہن بھائی وغیرہ. تو اس کی تقسیم اس طرح کی جائے گی جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب اس کے بعد جو سوال نمبر 9 ہے وہ ہے کہ یتیم پوتا یا پوتی کی وراثت کے بارے میں بہت برا تاثر پایا جاتا ہے. بعض اہل علم اس کو یتیم کی بے بسی محرومی کو بنیاد بنا کر اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہیں. اس کے بارے میں صحیح نقطہ نظر کیا ہے؟ دیکھیے یتیم پوتے کو اپنے باپ کا حصہ ملے گا، یا دادا وصیت کر دے اپنے یتیم پوتے کے لیے جیسے پہلے میں نے بیان کیا. اب یہ 2 صورتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بیٹا باپ کی موجودگی میں فوت ہو گیا اور پوتا موجود ہے. اب دادا جب فوت ہوگا تو اب دادا کی جو جائیداد ہے اس میں سے اگر وہ بیٹا زندہ ہوتا تو جتنی بیٹے کو ملنی تھی اتنی جائیداد اس یتیم پوتے کو ملے گی. ایک صورت تو یہ بن جاتی ہے. ہمارے ہاں چونکہ جو علماء کا نقطہ نظر ہے اور حنفاء کا، حنفیوں کا، دیگر علماء کا، وہ یہ نقطہ نظر ہے کہ یتیم پوتے کو وراثت سے نہیں ملتا، اپنے دادے کی وراثت سے. اب وہ اس کا حل اس طرح نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دادا وصیت کر جائے اپنے پوتے کے لیے، چونکہ وصیت کا تو اس کو حق ہے نا. 1/3 میں وہ وصیت 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، وہ اپنے پوتے کے لیے وصیت کرتے. یہ ہمارے جو روایتی علماء ہیں، فقہا ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ چونکہ یتیم پوتے کو وراثت میں کچھ نہیں ملتا تو لہٰذا دادا پھر اس کے لیے وصیت کرتے. تو وصیت سے یعنی جو وہاں سے محرومی اس کو ہو رہی ہے تو وصیت کے ذریعے سے پھر اس کو جائیداد مل جائے گی. اب وہ 1/3 ہے، اس سے زیادہ بھی کر دے، اور زیادہ کر دے گا تو پھر وہی بات سامنے آ جائے گی کہ اگر ورثاء چاہیں گے تو اس کو پھر نافذ کر دیں گے. اچھا، وراثت کی تقسیم جو اس رکوع میں بتائی گئی ہے وہ فرض اور واجب ہے یا استحباب کے درجے کی ہے، یعنی اس کے مطابق کرنے پر اجر اور نہ کرنے پر کوئی گناہ ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ فرض کے درجے کی ہے. قرآن پاک نے جو بیان کیا ہے، جو تقسیم بیان کی ہے، وہ فرض کے درجے کی ہے. وہ ہم پر لازم ہے ہر صورت میں کہ ہم والدین، ماں باپ یا بیوی یا خاوند، کوئی بھی دنیا سے جاتا ہے، قرآن پاک نے یا بیٹا یا بیٹی کوئی بھی جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے جو کچھ یہاں پر بیان کر دیا ایز اٹ از، اسی پر اسی طرح عمل کرنا ہوگا، اس سے کوئی بھی فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرتا ہے ایسا تو وہ ظلم کرتا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو یہ علم میراث ہے نا، جسے ہم میراث کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں ایک اور لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ علم الفرائض ہے، یعنی مقررہ حصوں کا علم۔ جیسے میں نے ابھی روشنی ڈالی، آپ کو بتایا کہ فرائض کا کیا مطلب ہوتا ہے، فرض، فریضہ، فرائض، یعنی یہ مقررہ حصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، یعنی وہ احکام جو ضروری بھی ہیں اور مقرر بھی ہیں، اور اسے انسانوں کی مرضی پہ نہیں چھوڑا گیا۔ اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتا کہ برطانیہ کا کیا قانون ہے، امریکہ کا کیا قانون ہے، یا اسلام سے پہلے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا، اور مختلف معاشروں میں اور ملکوں میں کیا طریقہ اس کے حوالے سے اختیار کیا گیا۔ وہاں پر پھر وہی ایک ظالمانہ انداز نظر آتا ہے کہ مثال کے طور پر برطانیہ میں یعنی بڑا بیٹا سب کچھ لے جاتا ہے، وہ اسی کی وراثت، جو باپ چھوڑے گا، ماں چھوڑے گی، وہ بڑے بیٹے کو سب کچھ مل جائے گا۔ تو ایسے ہی قوانین دوسرے ملکوں میں یا دوسری قوموں میں پہلے بھی موجود تھے، تو اسلام نے اس کو بڑی اعتدال اور توازن اور بڑے عدل کے ساتھ، بلکہ احسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو تقسیم کیا ہے۔ تو اس لیے ہرگز اس معاملے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جی استحباب کے درجے پہ ہے، یا یہ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری ہے، اس کو بہترین طریقے سے اس کو تقسیم کیا جانا چاہیے۔ اس طرح تقسیم کیا جانا چاہیے کہ ایک ایک پائی کا جو حقدار بنتا ہے اس کو وہ مہیا کی جائے اور اس کو وہ پہنچایا جائے اس کا حق۔ اب اس کے بعد ہم قرآن مجید کی جو باقی 2-3 آیتیں رہتی ہیں اس کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، فرمایا اب میاں بیوی کے حوالے سے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، یعنی خاوند کے لیے آدھا ہے جو بیویوں نے چھوڑا اگر اولاد نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد ہے تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، مما ترکنا، جو انہوں نے چھوڑا، من بعد وصیت یوصین بِعَوْدَین، وصیت کی ادائیگی کے بعد، یعنی جو انہوں نے کی ہو یا قرضہ کے۔ اب دیکھیے کہ بیوی کے پاس بھی تو مال دولت سب کچھ ہے نا، آخر اس کی بھی تو تقسیم ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ عورت کو بالکل ہی وراثت سے محروم کر دیا گیا ہو، اور اس طرح کی باتیں ہمارے ہاں بڑی عام کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اگر بیوی دنیا سے جاتی ہے تو اس کے مال کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اب مما ترکتم، کہ جو یہ مرد اگر چھوڑتا ہے خامن، تو پھر بیوی کے لیے چوتھائی حصہ، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر بچے نہیں ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر بچے ہیں تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر اس کا 8واں حصہ ہوگا، مما ترکتم، اس سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، توصون بِعَوْدَین، جس کی تم نے وصیت کی، یا قرض۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ اب فرمایا اور اگر کوئی مرد یا عورت جس کی میراث لی جاتی ہے، یعنی جو فوت ہو جاتا ہے، وہ کلالہ ہو، تو اس کا جو بھائی یا بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پر کہ برابر اللہ پاک نے یہاں پر بیان کیا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پھر اگر وہ اس سے بھی زیادہ ہیں، یعنی بہن بھائی سے اگر زیادہ ہیں، تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر ان کو جو تقسیم ان میں ہوگی وہ تہائی میں وہ شریک ہوں گے۔ اب جو مرنے والا ہے، من بعد وصیت یوصی بِعَوْدَین، جو اس نے وصیت کی ہے اس پر بھی نفاذ ہوگا، اور جو قرض ہے وہ بھی اس کی بھی ادائیگی ہوگی، غیر مضار، کہ جو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یعنی یہاں پر جو نقصان پہنچانے سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ جو وصیت ہے، کہ وصیت یا قرضہ وہ ایسا جو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم مقروض ہیں، گاڑی تو انہوں نے 4-4 کروڑ کی رکھی ہوتی ہے، اور گھر بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے جی وہ مقروض پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، ہم تو مقروض ہیں۔ تو یہ بھی ایک لحاظ سے دھوکہ ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو قرض لے کر مر جاتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ اچھا ہے کہ بعد میں قرضے دیتے رہیں گے یہ، تو وہ یہ جو سوچ ہوتی ہے تو یہ اللہ کے ہاں اس کا پھر انسان کو جواب دینا ہے۔ تو اس بدنیتی کے ساتھ انسان کو دنیا سے نہیں جانا چاہیے کہ اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو جان بوجھ کر ستائے اور تنگ کرے۔ تو یہاں پر اس لیے فرمایا غیر مضار، کہ یہ جو قرضہ ہے اور یہ جو وصیت ہے یہ غیر مضار ہونی چاہیے،
وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں حکم ہے، واللہ علیم الحلیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حلم والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یعنی ان کی پابندی کرنی۔ وہی بات آ گئی نا کہ بھئی یہ فرض ہے یا مستحب ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فریضۃ من اللہ کہا، وصیۃ من اللہ کہا، یوصیکم اللہ کہا، تلک حدود اللہ کہا۔ اسی رکوع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی 4-5 دفعہ یہ الفاظ استعمال، فریضۃ من اللہ، وصیۃ من اللہ، یوصیکم اللہ، تلک حدود اللہ۔ اب یہاں پہ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخل جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ اس کو باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ویتعدی حدودہ، اور اللہ کی حدود کو کراس کرے گا، جو اللہ تعالیٰ نے حدود بنائی ہیں ان کو توڑے گا، یدخل نارا خالدا فیہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اب یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے، اور ابھی میرے پاس اور سوالات، یعنی 2 دفعہ میں نے آپ کو سوالات بھیجے تھے، یہ جو ایک قسط ہے یہ ابھی میں نے ان سوالات کے جواب میں نے دیے ہیں، اگر مناسب ہوگا میں ابھی وہ دوسری قسط دیکھوں گا، اگر ان میں کئی سوالات ہوئے تو میں وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں انہی پر پھر میں گفتگو کروں گا۔ اگر ان سوالوں کے جواب میں نے آج دے دیے ہیں اکثر کے، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم تیسرے رکوع پر ہم بات کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔